کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی خدا کو ماننے والے، ایک ہی شریعت کی پیروی کرنے والے اور ایک ہی آباء و اجداد کا دعویٰ کرنے والے لوگ ایک دوسرے سے اس قدر نفرت کریں کہ نہ وہ ایک ساتھ کھانا کھائیں، نہ ایک ہی برتن سے پانی پئیں، بلکہ ایک دوسرے کی سرزمین سے گزرنا بھی گوارا نہ کریں؟ یہی سوال ہمیں سامریوں اور یہودیوں کی تاریخ کی طرف لے جاتا ہے۔ سامری دراصل بنی اسرائیل ہی تھے۔ وہ اسی خدا کی عبادت کرتے تھے، اسی شریعت کو مانتے تھے اور اپنے آپ کو انہی آباء و اجداد کی اولاد سمجھتے تھے۔ پھر بھی بہت سے یہودی ان کے ساتھ کھانے سے انکار کرتے تھے، ان کے برتنوں سے پانی پینے سے پرہیز کرتے تھے اور ان کی سرزمین سے گزرنے سے بھی بچتے تھے۔ اس بیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک مشترکہ شناخت ایک دیر بعد دشمنی میں بدل گئی اور کیوں نئے عہد نامہ میں اس نفرت کو ایک معلوم اور مسلمہ حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تقریباً 930 قبل مسیح میں بادشاہ سلیمان کا انتقال ہوا۔ اس کا بیٹا رہبام تخت نشین ہوا۔ شمالی قبائل کے سردار اس کے پاس آئے اور درخواست کی کہ وہ اس بھاری مشقت اور ٹیکس کو ہلکا کرے جو اس کے باپ نے ان پر عائد کیا تھا۔ رہبام نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ بزرگوں نے اسے نرمی، صبر اور سمجھوتے کا مشورہ دیا، جبکہ نوجوانوں نے اسے سختی اور اختیار دکھانے کا کہا۔ رہبام نے نوجوانوں کی بات مانی اور اعلان کیا کہ اگر اس کے باپ کا جوا بھاری تھا تو اس کا جوا اس سے بھی زیادہ بھاری ہوگا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں شمالی قبائل بغاوت پر اتر آئے۔ 12 میں سے 10 قبائل الگ ہو گئے اور یربام کی قیادت میں اپنی سلطنت قائم کر لی۔ یوں وہ متحدہ سلطنت جو داؤد کے ذریعے قائم ہوئی اور سلیمان کے زمانہ میں وسیع ہوئی تھی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی سلطنت نے اسرائیل کا نام برقرار رکھا اور سامریا کو اپنا دارالحکومت بنایا، جبکہ جنوبی سلطنت یہودا کہلائی اور یروشلم اس کا مرکز رہا۔ 2 سلطنتیں، 2 بادشاہ اور ایک ایسی دراڑ جو تاریخ میں گہری ہوتی چلی گئی۔ لیکن یہ تقسیم صرف سیاسی سطح تک محدود نہ تھی، اس کی جڑیں مذہبی سطح پر بھی بہت گہری تھی۔ یروشلم صرف ایک دارالحکومت نہ تھا بلکہ ہیکل کا مقام تھا، جہاں خدا کی حضوری سمجھی جاتی تھی اور جہاں اسرائیلی عبادت کا مرکز تھا۔ ہر وفادار یہودی کے لیے لازم تھا کہ وہ یروشلم کا سفر کرے، قربانیاں پیش کرے اور شریعت کے مطابق عیدوں میں شریک ہو۔ مگر اب شمالی قبائل بغاوت کر چکے تھے۔ اگر وہ عبادت کے لیے یروشلم جاتے رہتے تو ان کی وفاداری دوبارہ جنوبی بادشاہ کی طرف مائل ہو سکتی تھی۔ یربام نے اس خطرے کو سمجھا اور ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے آنے والی صدیوں تک شمالی سلطنت کی مذہبی شناخت کو متعین کیا۔ اس نے بیتیل اور دان میں 2 سنہری بچڑے قائم کیے اور اعلان کیا کہ یہی وہ ہیں جنہوں نے اسرائیل کو مصر سے نکالا۔ اس نے متبادل عبادت گاہیں قائم کی، ایسے کاہن مقرر کیے جو لاوی نہ تھے اور نئے تہوار بھی مقرر کیے۔ جنوبی یہودا کے نقطہ نظر سے یہ عمل شریعت سے انحراف اور عبادت کی بگاڑ تھا۔ ان کے نزدیک یہ صرف سیاسی بغاوت نہیں بلکہ خدا سے منہ موڑنا بھی تھا۔ اگرچہ بعض محققین کے مطابق یہ مکمل طور پر کسی نئے معبود کی عبادت نہ تھی بلکہ خداوند کی عبادت کا ایک بگڑا ہوا طریقہ تھا، پھر بھی یہ یروشلم کے ہیکل کی مرکزیت کے خلاف ایک واضح چیلنج تھا۔ 200 سال تک شمالی اور جنوبی سلطنتیں کشمکش میں رہیں، کبھی اتحاد کبھی جنگ۔ پھر 722 قبل مسیح میں اسوری سلطنت نے شمالی اسرائیل کو شکست دی۔ سامریا شہر ایک سخت محاصرے کے بعد گر گیا۔ اسوری بادشاہ سرجون دوم نے ہزاروں اسرائیلیوں کو جلاوطن کر دیا اور ان کی جگہ غیر قوموں کو لا کر بسایا۔ یہ اسوری پالیسی تھی جس کا مقصد مفتوحہ قوموں کی شناخت اور مزاحمت کو توڑنا تھا۔ مگر جب ان پر آفات آئیں اور شیروں کے حملے ہونے لگے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ سب اس خدا کے غضب کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ اس کی صحیح عبادت کا طریقہ نہیں جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اسوری بادشاہ سے درخواست کی کہ ایک اسرائیلی کاہن واپس بھیجا جائے تاکہ وہ انہیں خداوند کی عبادت سکھائے۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا مذہبی نظام وجود میں آیا جس میں اسرائیلی روایت اور غیر قوموں کے عناصر شامل تھے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سامری شناخت تاریخی طور پر واضح ہونے لگتی ہے۔ یہودا کے نقطہ نظر سے سامری اب خالص اسرائیلی نہ رہے تھے۔ انہوں نے غیر قوموں کے ساتھ شادیاں کی تھیں اور عبادت میں تبدیلی آ گئی تھی۔ اس لیے انہیں اکثر نسلی اور مذہبی طور پر
مخلوط سمجھا جاتا تھا، یعنی اسرائیلی روایت اور غیر قوموں کے عناصر کا ملاپ۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ شناخت بنیادی طور پر یہودا کے نقطہ نظر سے تھی، تاہم سامری خود کو کبھی ایسا نہیں سمجھتے تھے، وہ خود کو خدا کے وفادار لوگ مانتے تھے۔ تقریباً 586 قبل مسیح میں بابل نے یروشلم کو تباہ کر دیا، ہیکل کو جلا دیا اور یہودا کے لوگوں کو جلا وطن کر دیا۔ 50 سال بعد جب فارسی بادشاہ ہورس نے انہیں واپس آنے کی اجازت دی تو وہ ایک نئی شدت کے ساتھ اپنی شناخت کو قائم کرنے کے لیے لوٹے۔ عزرا اور نہمیہ نے نہ صرف شہر کی تعمیر کی بلکہ قوم کی شناخت کو بھی اثر نو قائم کیا۔ اس میں نسلی پاکیزگی، مذہبی وفاداری اور خاندانی نسبت کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ غیر قوموں سے شادی پر پابندی لگائی گئی اور لوگوں نے اپنے شجرے ثابت کرنے شروع کیے۔ اسی دوران سامریوں نے پیشکش کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ بھی اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی قربانیاں پیش کرتے آئے ہیں، مگر انہیں سختی سے رد کر دیا گیا۔ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی حصہ نہیں۔ عزرا 4:3۔ یہ انکار صرف سیاسی نہ تھا بلکہ مذہبی اور نسلی بنیادوں پر تھا۔ اس کے بعد سامریوں نے مخالفت شروع کی، خطوط لکھے اور تعمیر میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ دشمنی مزید گہری ہو گئی۔ چند صدیوں بعد سامریوں نے جرزیم کے پہاڑ پر اپنا ہیکل تعمیر کیا۔ ان کے نزدیک یہی وہ جگہ تھی جہاں خدا نے اپنی حضوری ظاہر کی۔ یہ یروشلم کے دعوے کے خلاف ایک براہ راست چیلنج تھا۔ ان کے اپنے کاہن تھے جو ہارون کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور ان کے پاس تورات کا اپنا نسخہ تھا۔ سامری تورات میں تقریباً 6000 اختلافات پائے جاتے ہیں جب اسے یہودی متن سے موازنہ کیا جائے۔ زیادہ تر اختلافات معمولی ہیں مگر کچھ اہم ہیں، خاص طور پر وہ جو عبادت کے مقام کو جرزیم سے جوڑتے ہیں۔ کافی عرصے تک علماء یہ سمجھتے رہے کہ سامری تورات بدل دی گئی ہے، لیکن جب بحیرہ مردار کے قدیم نسخے ملے تو معلوم ہوا کہ پرانے زمانے میں تورات کے مختلف نسخے موجود تھے اور سب ایک جیسے نہیں تھے۔ کچھ نسخے سامری تورات کے قریب تھے اور کچھ دوسرے یہودی نسخوں کے۔ اس لیے یہ کہنا آسان نہیں کہ اس وقت ایک ہی بالکل اصل متن کون سا تھا۔ البتہ بعد میں یہودی روایت کا ایک متن زیادہ عام اور قبول کیا گیا جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ مزید برآں آثار قدیمہ نے بھی جرزیم کے پہاڑ پر ایک اہم مذہبی مرکز کے آثار ظاہر کر دیے جو فارسی اور یونانی ادوار میں فعال تھا۔ یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سامریوں کا موقف مکمل طور پر بے بنیاد نہ تھا، بلکہ ان کے پاس اپنی تاریخ، اپنی روایت اور اپنے دلائل موجود تھے۔ یہی وہ دنیا تھی جس میں یسوع مسیح آئے، ایک ایسی دنیا جہاں یہودی اور سامری ایک دوسرے کے دشمن تھے، مگر یسوع نے اس تقسیم کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ سامریہ سے گزرے، ایک سامری عورت سے بات کی اور اسے پانی مانگا جو اس وقت کے سماجی اور مذہبی اصولوں کے خلاف تھا۔ انہوں نے اس عورت کو زندہ پانی کی پیشکش کی، یعنی ایسی زندگی جو ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور یہ سکھایا کہ خدا کی سچی عبادت کسی خاص جگہ تک محدود نہیں بلکہ روح اور سچائی میں ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ نجات یہودیوں سے ہے، یعنی خدا کا منصوبہ ان کے ذریعے ظاہر ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس عورت کو رد نہیں کیا بلکہ اسے بھی خدا کے فضل اور بادشاہی میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ یسوع کی تمثیل نیک سامری اس تعلیم کو مزید واضح کرتی ہے۔ ایک زخمی شخص کو مذہبی لوگ چھوڑ دیتے ہیں مگر ایک سامری اس کی مدد کرتا ہے۔ اس طرح یسوع دکھاتے ہیں کہ خدا کی نظر میں اصل معیار رحم اور محبت ہے، نہ کہ نسلی یا مذہبی شناخت۔ اسی طرح جب یسوع نے 10 کوڑیوں کو شفا دی تو صرف ایک واپس آیا اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے اس بات کو نمایاں کیا کہ شکر گزاری وہیں ظاہر ہوتی ہے جہاں توقع کم تھی۔ ابتدائی کلیسیا میں بھی یہی تبدیلی نظر آتی ہے۔ فلپس سامریا گیا، لوگوں نے خوشخبری کو قبول کیا اور انہوں نے بھی روح القدس پایا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ ایک صدیوں پرانی دیوار گر گئی تھی۔ آج سامریوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے، مگر وہ اب بھی اپنی روایتوں پر قائم ہیں۔ وہ اپنی تورات پڑھتے ہیں، سبت مناتے ہیں اور ہر سال جرزیم پہاڑ پر فسح مناتے ہیں۔ سامریوں اور یہودیوں کی دشمنی محض جذباتی نہ تھی بلکہ گہرے مذہبی، تاریخی اور شناختی اختلافات پر مبنی تھی۔ دونوں اپنے آپ کو سچا سمجھتے تھے اور دوسرے کو گمراہ۔
مگر یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر ایک مختلف راستہ دکھایا۔ انہوں نے اس تقسیم کو نظر انداز کرتے ہوئے ظاہر کیا کہ خدا کا فضل انسانی حد بندیوں سے بڑا ہے۔ انہوں نے سامریوں کو انسان، ایمان رکھنے والے اور خدا کے فضل کے لائق سمجھا۔ اور یہی سوال آج ہمارے سامنے ہے، کیا ہماری شناخت ہمیں راست باز بناتی ہے یا ہماری محبت ہمیں خدا کے قریب لاتی ہے؟ شاید اصل سچ یہی ہے کہ ہر انسان خدا کی صورت پر بنا ہے اور اسی لیے ہر انسان اس کی محبت کا مستحق ہے، چاہے اختلافات کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں۔ آئیے دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی سچائی سننے اور سمجھنے کا موقع دیا۔ اے خداوند، ہمارے دلوں کو نرم کر تاکہ ہم نفرت نہیں بلکہ محبت کو چنیں، تقسیم نہیں بلکہ میل ملاپ کا راستہ اختیار کریں۔ اے خداوند یسوع، ہمیں سکھا کہ ہم ہر انسان کو تیری صورت پر بنا ہوا دیکھیں، چاہے وہ ہم سے مختلف کیوں نہ ہو۔ ہمیں ایسا دل دے جو معاف کرے اور ایسا ایمان دے جو تیرے فضل کو سب تک پہنچائے۔ اے روح القدس، ہمیں اپنی راہوں میں چلنے کی طاقت دے تاکہ ہم امن، محبت اور سچائی کے گواہ بنیں۔ ہماری زندگیوں کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دے اور ہمیں اپنے نور کا وسیلہ بنا۔ یسوع کے نام میں آمین۔